بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ذکر ہوا تھا اس سے پہلے والی آیت میں جو گنہگار گناہ پر ضدی قسم کے ہوتے ہیں اور اس پر ہٹ دھرمی کے ساتھ گناہ کرنے لگتے ہیں، دھڑلے سے گناہ کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ان پر شیاطین کو مسلط کر دیتا ہے جو برابر بہکاتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے ظالموں کو حق بات قبول کرنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سے کہا جا رہا ہو کہ تم آسمان میں چڑھ جاؤ، اتنا مشکل لگتا ہے۔ یہ مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کی بداعمالیوں کی وجہ سے، ظالم سے مراد یہاں ہر وہ شخص جو گناہ کا عادی ہو، کھل کر شرک کرنے والا ہو، یا فسق و فجور میں دن و رات گزر رہے ہوں، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ظالم لوگوں پر جن کا کام صبح و شام گناہ کرنا اور کھل کر گناہ کرنا ہو، تو ہم دوسرے ظالموں کو ایسے لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب کسی ملک کے رہنے والے بدعمالیوں میں مسلط ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کسی ظالم حکمران کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ آیا کہ جب کوئی شخص کسی کے ظلم میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسی ظالم کو مدد کرنے والے پر مسلط کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظالم کی ظلم میں مدد نہ کی جائے، اگر مدد کی جائے گی تو آج جو مدد کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ظالم کو مسلط کریں گے۔ بہرحال اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ظلم کرنے والوں کے اوپر لوگوں کو یا دوسرے ظالموں کو مسلط کر دیں گے، اور یہاں پہلے ظلم کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی جانوں پر گناہ کر کے فسق و فجور کے اعتبار سے پڑے رہتے ہیں گناہوں میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شیاطین کی بات مان کر ان کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں ان کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے۔ بما كانوا یکسبون، ان کے ان اعمال کا سبب جس کو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، ڈائریکٹ اللہ نے خطاب کیا، یا معشر الجن والانس۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح
اللہ کے کلام کے مخاطب انسان ہیں، اسی طرح یہ قرآن جناتوں کے لیے بھی نازل ہوا۔ اللہ کی دونوں مخلوق ہیں۔ فرمایا الم یأتکم رسل منکم، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتوں کو تمہارے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، قیامت کے دن سے تم کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے انسانوں میں سے رسول بن کر آنا یہ تو ظاہر ہے کہ اتنے انبیاء اور پیغمبر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، تمام کے تمام انسان تھے۔ لیکن اسی آیت کی بنیاد پر بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی بعض پیغمبر جنات میں آئے، جناتوں میں سے، یہ بعض حضرات علماء کرام کا کہنا ہے، جو جناتوں میں تبلیغ کرتے، اور پھر جو جنات مسلمان ہو جاتے وہ ان انبیاء کے مصاحب کہلاتے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح انسانوں کے نبی ہیں، اسی طرح جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ جس طرح کے مضمون پتہ چلتا ہے سورہ جن کی آیات سے کہ جناتوں کا ایک گروہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، ہماری قوم کو آپ تبلیغ فرمائیں۔ آپ اپنے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا ایک پہاڑی پر ایک جگہ بٹھانے کے بعد وہاں ایک خط کھینچتے ہوئے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اس خط سے باہر مت آنا تاں کہ میں نہ آ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کہہ کر تشریف لے گئے، میں نے آتے جاتے بہت سی عجیب شکلوں کے لوگوں کو دیکھا، لیکن وہ اس خط کے دائرے کے اندر نہیں آ پاتے تھے۔ بہرحال میں ان کے آتے جاتے دیکھتا تھا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں جناتوں میں تبلیغ کے لیے گیا تھا۔ اسی واقعے میں آتا ہے کہ جناتوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو انسان گوشت کھا لیتے ہیں، ہڈیاں صاف ہو جاتی ہیں، ان سے آپ منع کریں کہ وہ ان ہڈیوں سے استنجا نہ کریں، اس لیے کہ انسانوں کے کھانے کے بعد وہ ہڈیاں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا کرتے ہیں اور وہ ہماری یعنی جناتوں کی غذا ہوا کرتی ہے، آپ منع کریں انسانوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی استنجا ہڈی سے نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ جناتوں کی غذا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالی قیامت کے دن انسان اور جنات سے مخاطب کر کے فرمائیں گے، یا قرآن کے ذریعے سے ابھی بھی مخاطب ہے کہ اے انسانوں اور جناتوں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن کی آیتوں کو یا اللہ کی نشانیوں کو پڑھ کر بتلاتے اور قیامت کے دن سے آگاہ کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جناتوں کے حقوق بیان فرمائے کہ دیکھو، جس طرح تم گھروں میں رہتے ہو، جس طرح تم مسجدوں میں رہتے ہو، جنات بھی رہتے ہیں اور ان کے خاندان بھی آباد ہوتے ہیں، اور جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی دونوں ہوتے ہیں۔ جن کو اچھے ہوتے ہیں ان کے اندر فرشتوں والے اوصاف غالب ہوتے ہیں، اور جن کے اندر سرکشی ہوتی ہے ان کو سرکش شیاطین کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو جنات گھروں میں تکلیف نہ پہنچائیں انہیں بلا وجہ گھروں سے نہ اجاڑو،
اس لیے کہ وہ بھی تمہاری طرح عبادت کرتے ہیں، وہ تمہاری طرح اللہ اگر نیک ہیں تو وہ بھی تمہاری طرح احکام پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے یہاں دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ شریعت کی پابندی لازمی ہے۔ تو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تو کیا کہا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، اے اللہ وہ کہیں گے کہ آج ہم خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بار بار قرآن میں کئی جگہ کہ دیکھو دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے، سراب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہ جیسے آدمی کو ریگستان میں جب چل رہا ہو تو اس کو ریت پر دور سے اگر پانی کی خواہش ہوتی ہے تو ریت پر دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی پڑا ہوا ہو، لیکن جب چلتا جاتا ہے تو نہ وہاں پانی ہوتا ہے، نہ پانی کا نام و نشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ایسے ہی ایک دھوکہ بتلایا ہے کہ آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بس یہیں رہنا ہے، جو کچھ ہے یہیں کے مزے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو نافرمان ہیں ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی تو خود انسان اپنے خلاف گواہی دے گا کہ اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں یہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ جو گناہ کرنے والے عادی مجرم ہیں، ایسے گنہگار ظالم پر اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہ آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے، قیامت کا دن؟ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم كانوا کافرین، اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے، یعنی اللہ کے نافرمان تھے۔